بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو ذکر کرتے ہیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق۔ ملک عرب میں پیدا ہوئے آپ اسی سرزمین پر پہلے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالات کے مطابق شریعت کی باتیں کی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کبھی کسی نے نہیں رکھا پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہے ہاتھی۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ فوج کے سپاہی ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھیں، اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہو گئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی داعیہ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ وہ اپنے گاؤں لے جا کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی تھی۔ بچہ کھلی ہوا میں پرورش پاتا تھا، تندرست اور توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت اور بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایت اور دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے آئیں۔ کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار و محبت سے پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے آپ کو اپنے پاس حفاظت سے لیا اور ان کی پرورش کرنے لگے۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ کی نگرانی کرتے رہے۔ آپ جب کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں حضرت ابو طالب اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ آپ بکریاں بھی چراتے تھے، اپنے چچا کے دلوں کی رکھوالی بھی کرتے تھے اور بکریاں چرانے کے لیے آپ جنگل میں جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی سفر کیے، تجارتی سفر، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں، ان سے بات چیت کرنے کا طریقہ ملا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھیں، نام خدیجہ تھا۔ عورت تو تھیں لیکن باصلاحیت تھیں، وہ بھی تجارت کرتی تھیں اور اپنا مال ملک شام بھیجتی تھیں۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اکثر سنا کرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف تھیں۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین ہیں، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ دل میں کہنے لگیں کہ ایسے راست باز شخص سے ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کر لیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ آگے آپ سنیے دوسری